حدیث پاک میں آیا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل یہ بنایا گیا تھا، اور فرشتوں کا قبلہ جو بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور مدنی چینل کے ناظرین یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل عین خانہ کعبہ کے یہ اوپر یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اس کا طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس کے بالکل نیچے یہ کعبہ معظمہ ہے، اور سب سے پہلے زمین پر جو فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا تو یہ بھی پہلی تعمیر ہی فرشتوں نے کی تھی۔ جی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کعبہ معظمہ کی تعمیر وہ فرشتوں نے کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی باقاعدہ تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایسا سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جب وہ ایمان نہ لائے اور پھر وہ عذاب اور سزا کی صورت ہوئی، تو اس وقت اس کی بنیادوں کو اور اس عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حکم دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عمارت جہاں خاص وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اور وہ تعمیر تھی اس کی نشاندہی فرمائی، ان کو وہ جگہ بیان کر دی گئی، اور وہ مختلف انداز سے ایک یہ بات بیان کی گئی کہ وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی تھی، ایک یہ بیان کیا گیا کہ بادل وہاں سایہ فگن ہو گیا تھا، اور اس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ خاص وہ جگہ ہے، انہوں نے تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر کا سلسلہ مختلف انداز سے چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کو ایک مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس تعمیر کے اندر ہی بتایا گیا کہ یہ حتیم کعبہ، یہ حتیم جو کعبہ کا ایک حصہ ہے وہ باہر رہا، اور یہیں اس دیوار کو مکمل کر لیا گیا، کیونکہ اس وقت تعمیرات یہ اتنا آسان امر نہ تھا، آسان کام نہ تھا، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو توڑ کر لانا اور پھر اسے نصب کرنا، اس سے دیواریں بنانا، تو یہاں یہ تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ خواہش کا اظہار آپ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو میں اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے اور یہ حتیم کعبہ بھی اسی کے ساتھ ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسا نہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جب خانہ کعبہ کو پھر تعمیر کیا تو پھر آپ نے حتیم کعبہ والا حصہ بھی کعبہ کے اندر شامل کر دیا، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف اس نے جب تعمیر کیا تو اس نے دوبارہ یہ حتیم والا حصہ یہ باہر نکالا اور کہا ویسے ہی تعمیر یہ اسی بنیاد پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، آپ کی حیات طیبہ کے وقت تھی، اسی طریقے سے حجاج بن یوسف نے اس کو وہ دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ معاملہ کیا تھا تو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس انداز سے اس کی تعمیر کی تھی۔ آج تک جو تعمیر ہے تعمیر کعبہ، یہ حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی تھی اس کے بعد ہی اسی کا وہ سلسلہ وہ چلتا آیا، یعنی مزید اس کی عمارت اور اس کی اس چیز میں وہ فرق نہیں، ہاں نئی تعمیر ہوتی رہی، نئی دیواریں بنتی رہیں، یہ سلسلہ رہا، لیکن اس کے اندر اس کی عرض و طول کے اندر کوئی کسی طرح کا وہ یوں فرق نہ لایا گیا، یعنی حتیم باہر تھا اور اسی طریقے سے آج تک یہ موجود ہے، اور حتیم بھی کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے۔